تو آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کے نام بہت زیادہ قابل ذکر رہتے ہیں. صحیح. ایک حابیل، ایک قابیل. صحیح. حضرت شیس علیہ السلام کا بھی ذکر بہت زیادہ جگہ پر آیا، لیکن چونکہ حابیل اور قابیل کا واقعہ بڑا معروف بھی ہے. اور ایک چیز تو ہمارے ناظرین کے اعتبار سے میں یہ عرض کروں گا کہ بعض لوگوں گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا نہیں پاتے کہ بھئی وہ حابیل اور قابیل میں ایک لڑائی تو ہوئی تھی، ایک جنگ تو ہوئی تھی، ایک ناراضگی کا سلسلہ ہوا تھا. کس نے کس کو ہلاک کیا تھا، کس نے کس کو قتل کیا تھا، تو وہ نام بتانے میں کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر کوئی یاد کرنا چاہے کہ حابیل اور قابیل کے اندر قتل کس کا ہوا تھا، قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، تو بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح یاد کر لیا جائے کہ حابیل ہلاک، قابیل قاتل. تو اس طریقے سے وہ نام بھی یاد رہے گا کہ قابیل نے حابیل کو مارا تھا. قابیل نے حابیل کو مارا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، نظر یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس کا ایک سرنامہ، ایک مرکزی خیال، ایک خلاصہ ان آیات میں موجود ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیات، سورہ بقرہ یعنی شروع میں ہی قرآن میں سورہ بقرہ کی. اچھا، پھر ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم بھی جب یہ پڑھتے تھے نا تو یہ سوچتے تھے کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے جو بہت زیادہ مجھ سے محبت کریں گے، مجھ سے پیار کریں گے؟ تو ہر ایک نے کہا میں، فرشتے، ہم آپ کے ساتھی. لیکن سرکار نے ناز کیا ہم پر کہ نہیں، تمہارے بعد بھی وہ آئیں گے جنہوں نے ظاہری طور پہ مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میرے نام پہ اپنے گردنیں کٹانے کو تیار ہوں گے.